السلام علیکم، میں ہوں علیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ کے آغاز میں دو تین بہت بڑی خبریں ہیں جو میں نے آج کی اس ولاگ میں اس پر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ ایک تو پشتون جو قومی جرگہ ہے وہ ہو رہا ہے اور جس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ باری باری تقاریر کر رہے ہیں۔ ان سب کے اندر جو خیبر پختونخوا کے ایک MNA ہے اور پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ساجد خان صاحب نے ایک اہم انکشاف کیا ہے اور اس کی جو ویڈیو ہے میں نے ابھی آپ کے ساتھ چلانی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی 3 ایسے ممبران کو اغوا کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے، افغانستان لے جانے کا جو منصوبہ تیار کر لیا ہے اس پر آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ مزید بھی معاملات ہیں، لیکن پہلے آپ نے جو پاکستان تحریک انصاف کی 3 ایسے رہنما ہے جن کو غائب کرنے کے لیے بشمولی جو ساجد خان مومن صاحب ہے ان کو غائب کرنے کی حوالے سے جو اس وقت انہوں نے انکشاف کیا ہے بقولی ان کی زبان اور افغانستان لے جانے کا جو منصوبہ تیار کر لیا ہے، پہلے آپ نے اس کا جو سٹیٹمنٹ ہے، جو بیان ہے، جو اس وقت پشتون قومی جرگہ میں انہوں نے اس وقت جو میں یہ ولاگ ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں تو اسی دوران انہوں نے جو دبی قسم کی جو تقریر کی ہے، پہلے آپ یہ سن لیں، پھر میں آپ کے ساتھ اس پر مکمل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ دلته که منګه ډیر ناسي نو کیدې شي دا یو وجه کیدې شي د ټولو نه زیاتې پازاب کړي منګه او د هغې د ټولو نه غټه خبره دا ده دغه د میسنګ پرسن والا چې کوم ملګري خبره وکړله دا زما د ترزوي ناستی دی 2014 کې زما د خپل ترزوي دغه کړی دی اغوا کړی دی د اوسه پورې ما د ایزمنې دویم ټینور دی ما د هغه پته ونه لګوله زه به د بل چا څه پته ولګوم زه د خپل لیډر نشم راخلاصولی زه به چې تاسو راخلاص کړم عزیزانو دا ډاکټر اسرار دلته ناست دی زمونږ دویم پیګان او یو MNA زمونږ تقریبا دا یو میاشته شوله چې مونږ ته د دواړو طرفونو دا خبر دی چې تاسو درې واړو کې یو کس اغوا کوي او هلته هغه اړم اړئ او تاسو باندې خپل قیدین خلاصوي نو مونږ لکه مطلب دا دی چې مونږ د ځان په حفاظت کې منګه وزیر اعظم ځان نشي خلاصولی جیل کې پروت دی زه به چې تا څه خلاص کړمه چې دغه رنګې ټول نه یې راپاش او بیا غټه خبره دا ده چې زموږ خپله پارټۍ کې چې د بیرسټر صاحب په شانتي ټاوټي که چا د هغه چې زما خپله پارټۍ کې زه د بیرسټر صاحب په شانتي د ټاوټ ته ځان نشم خلاصولی د بیرسټر صاحب په شانتي غدار او ټوټ او زه دا هم کلمات وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله دلته دا ډېر خلک موږ ته د شک په نظر باندې ګوري که ما په پارټۍ کې دننه مخالفت نه یې کړی نو زما د خدای کلمه نه نشي چې د هغې دننه مخالفت کړی دا زموږ نه سړی نه دی دا له اول نه مشرف سړی او بیا چې هغه بل چا ته حواله کړی همدغه طاقتور خلک یو ته حواله کوي او بل یې بل ته حواله کوي او اخره کې موږ ته حواله کړی دی موږ یې ښکاره دا وایي چې دا دغه خلکو سړی دی چا چې زموږ دا خلک پټ کړی دی چا چې اغوا کړی دی چا چې MNA-ګانو ته MP-ګانو ته دا دمکانې ورکوي۔ تو جو سٹیٹمنٹ آپ نے اس وقت سنا کاپی رائٹ سٹرائک کی وجہ سے میں نے ان کی آڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، MNA ہے، اس وقت خیبر پختونخوا کے ساتھ ان کا تعلق ہے، پشتوں میں ان کا یہ ایک بیان ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے چاچا آزاد بھائی کو جو 2014 سے غائب کیا گیا ہے، میرا وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت میں قید میں ہے، مجھے اور 2 ممبران کو اغوا کر کے افغانستان لے جانے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ PTI MNA ساجد خان قومی جرگے کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ جو اس وقت آپ سب سمجھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ جس طرح سے 75 سالوں میں جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اصل میں اس وقت معاملہ کیا ہے ان سب چیزوں پر آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی MNAs ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کو منظر عام سے غائب کرنے کی جو اس وقت ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے آئینی ترمیم جو مجوزہ آئینی ترامیم ہے اگر آپ نے اس کو ووٹ نہیں دیا تو پھر آپ کو اور آپ کی فیملی کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور ان کو بھی ہراسمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو MNA ہے ساجد خان صاحب نے بہت اہم انکشاف کیا ہے اس موقع پر، جو پشتون قومی جرگہ ہو رہا ہے اسی دوران ان سے متعلق ان کے سامنے یہ چیز رکھ دی گئی ہے
کہ پاکستان میں اس وقت آئین اور قانون کی اس وقت بالادستی نہیں ہے، نہ تو آئین مانا جاتا ہے نہ تو قانون مانا جاتا ہے، اور جو پشتون امن جرگہ ہو رہا ہے ان کی ملگان کی ان کی جو مشران ہے ان کے سامنے یہ چیز رکھ دی ہے، باقاعدہ طور پر ریکارڈ پر یہ چیز رکھ دیا ہے کہ مجھے سمت پاکستان تحریک انصاف جو خیبر پختونخوا کی قیادت ہے ان کو 3 ایسے ایم این ایز ہیں جن کو دھمکی دی گئی ہے کہ آپ کو جو 3 ایسے ممبران ہیں جن کو اغوا کر کے افغانستان لے جانے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ یہ جو اس وقت سٹیٹمنٹ اس وقت ان کی وائرل ہو رہی ہے، آپ نے خود بھی ان کی یہ سٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا، کتنا پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان یا پاکستان تحریک انصاف کی جو ورکر ہے وہ جب نکلتے ہیں پچھلے 2-3 سال سے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو ٹارچر کر لیا جاتا ہے، ان کو جو ان کی آئین اور قانون کو حق دیتا ہے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر سکتے ہیں، لیکن نہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کا حق دیا جاتا ہے اور نہ ان کو اپنی جو جتنی بھی جائز مطالبات ہیں وہ احتجاج کی صورت میں وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے جو پشتون قومی جرگہ اس وقت ہو رہا ہے تو ان میں لاکھوں کی تعداد میں اس وقت جو پشتون کے جو مشران ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں اور پشتون اس میں شرکت کر رہے ہیں، اور کل یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کس طرف ہم نے جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا ہے۔ دوسری جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے کو یہ جو دھمکیاں مل رہی ہے، تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو وفاقی آئینی عدالت کی تشکیل کے لیے حکومتی مسودے کے انعقاد کی جو نکات ہے وہ سامنے آ گئی ہے، تو یہ سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایم این ایز کو غائب کر دیا جائے اور اسی موقع پر اس کو منظر عام پر لایا جائے تاکہ ان کو اتنا ٹارچر کیا جائے، ان کو اتنی زحمت دیا جائے تاکہ جو آئینی ترمیم جس دن کیا جائے گا اسی دن یہ جو ایم این ایز ہے ان کو حکومت کو اوٹ دیا جائے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو بانی چیئرمین ہے عمران خان صاحب کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی اہم سیاسی لیڈرشپ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو ڈاکٹرز ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کو ملاقات نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ تو اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ اعلان کر دیا ہے، اور یہ اعلان جو ہے سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہے، اور مکمل طور پر اسی حوالے سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کرنی دی گئی تو پاکستان تحریک انصاف 15 اکتوبر کو ڈی چوک پر احتجاج کرنے کا اعلان جو کر دیا ہے۔ تو اسی حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ پارٹی کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے ان کی ملاقات نہیں ہوتی ہے تو پھر 15 اکتوبر پر پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک پر احتجاج کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا طارق جمیل کا عمران خان سے اور پاکستان تحریک انصاف سے متعلق ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور اس میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت لوگوں کے ووٹ کو بدلنے کا مطلب اللہ کے قانون کو چیلنج کرنا ہے۔ رات جتنی بھی اندھیری ہو اور لمبی ہو جائے سویرا ہو کر رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر رات کی سویری ہے۔ گزشتہ 2 برسوں سے جاری ظلم کی تاریخ رات کی بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم پر جلد سویرا ہو کر رہیں گے۔ مولانا طارق جمیل نے کافی عرصے کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو بھی سٹیٹمنٹ دیتا ہے چاہے وہ مولا ہو، چاہے وہ عامی ہو، چاہے وہ عام انسان ہو، جب بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو ان کو اسی رات یا صبح سویرے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل کے بیان کے بعد جو اب دیکھا جائے گا کہ مولانا طارق جمیل کے ساتھ کیا صورت اختیار کر لیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو بھی سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دی جاتی ہے تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن آئے روز شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی ساتھ تعلق رکھنے والے جو خیر ابھی تو ان کے پاکستان کے تحریک انصاف کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنی لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا۔ فواد چودھری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہیں جو آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہوا کرتا تھا، پہلے ان کے تعلق پاکستان کے تحریک انصاف کے ساتھ تھا لیکن ابھی نہیں ہے۔ 60% فیصلہ ہو گیا ہے کہ آئینی ترمیم نہیں لایا جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے وعدہ کر لیا گیا ہے کہ اسی ہفتے منصور علی شاہ کا چیف جسٹس سپریم کورٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ یہ انتہائی اہم سٹیٹمنٹ جو فواد چودھری کے
کی طرف سے آیا ہے. دیکھنا ہوگا کہ حکومت اسی حوالے سے کیا سوچتے ہے. لیکن جو موجودہ حکومت ہے اسی حوالے سے جو آئینی ترامیم کے حوالے سے ان کی جو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر 18 اکتوبر تک پابندی لگانا یہ کس بات تک طرف اشارہ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پابندی لگا دی گئی ہے 18 اکتوبر تک اور عدالتیں بھی بند ہوں گی, تو اسی دوران شنگھائی تعاون تنظیم کی جو اجلاس پاکستان میں منعقد کی جا رہی ہے اس میں ایک تو جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک تو اسی دوران عدالتوں کی چھٹی ہوگی اور اپنا جو آئینی ترمیم جو بل ہے وہ مسلسل حکومت کو کوشش کر رہی ہے تاکہ کسی طریقے سے وہ بل پیش کیا جائے. تو اسی دوران جو 18 اکتوبر تک عمران خان کے ساتھ اور ہونے والی جو ملاقاتیں ہیں ان پر پابندی لگا دی گئی ہے. تو اسی دوران جو موجودہ حکومت ہے اس چیز سے فائدہ اٹھا لینے میں اگر کامیاب ہو سکتی ہے اور آئینی ترمیم جو ان کے پاس جو میجارٹی ہے اگر ہوگی تو پھر یہ موجودہ جو حکومت ہے ان میں کوئی ذرا بھی دیر نہیں لگائیں گی اور فوراً قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے گی اور پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کے پاس اگر اکثریت ہے تو یہ جو آئینی ترمیم بل ہے وہ بآسانی کے ساتھ یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کا کبھی بھی اعتبار آپ نہیں کر سکتے ہیں, کسی بھی وقت وہ بل پیش کر سکتے ہیں. لیکن لہٰذا جو فواد چودھری نے بیان دیا ہے ان کے پاس بھی ذرائع ہے, اس سے ان کو اپڈیٹ حاصل ہوتی ہے اور ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا دیکھنا ہوگا کہ اس پر عمل درآمد ہو سکتا بھی ہے یا نہیں. اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کی جو گورنر ہے فیصل کریم کنڈی کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آنا انتہائی افسوسناک ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے جو 15 اکتوبر کے حوالے سے اپنا جولائے عمل دیا ہے, ڈی چوک پر احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے, تو اسی حوالے سے فیصل کریم کنڈی کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا. انہوں نے کہا ہے کہ ایس سی او کا جو کانفرنس انعقاد سے پاکستان کا مثبت امیج دنیا کے سامنے آئے گا. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کی کال ملک دشمنی ہے, حکومت اس سے سختی سے نمٹنا چاہیے. یعنی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے 4 اکتوبر کو احتجاج کرنا تھا ڈی چوک پر, تو جس طرح سے اس ریاست نے اپنی مشینری کا استعمال کیا, جس قوت کا مظاہرہ کیا, جس قوت کا استعمال کیا, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف جو ورکر ہے, جو ان کے رہنما ہے, وہ ڈی چوک پر پہنچ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کر دیا تھا. تو جو فیصل کریم کنڈی سمجھتے ہیں کہ طاقت کی بل بوتے پر, طاقت کی زور پر اگر آپ کسی پارٹی کو دبانا چاہتے ہیں تو آپ دبا نہیں سکتے ہیں. اگر دبانے کی بات کرتے ہیں جو 4 اکتوبر پر آپ نے اس پارٹی کے ساتھ, پاکستانی عوام کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا, جو آپ نے طاقت کا استعمال کیا, لیکن اس کے باوجود لوگ ڈی چوک پر پہنچ گئے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. شکریہ.